ہمارا آپ دیکھیں، آپ یہ کرتی ہیں کہ بنا صحیح ہے لیکن سب بہت بنا، جبکہ اس کو اتنا ہونا چاہیے۔ نیم میں بھی آپ ایسا کرتے ہیں کہ یہ کیا اور یہ غلط، حصہ زیادہ یہ کم، یہ آئے گا پھر۔ ماہر آپ دیکھیے، یہ بنانے کے بعد آپ بھلے سے چھوٹا قلم استعمال کریں، اور چھوٹا قلم میں آدھا، اس سے پورے قلم سے یہ بنا، چھوٹا قلم پورا استعمال کیا گیا۔ یا پھر آپ یہاں سے شروع کریں اگر آپ کو آسانی ہو۔ یہ جیم بنایا آپ نے، یہ تو ٹھیک بن رہا ہے آپ سے، یہ کیا اوپر کو لے کے جا کے، اور بجائے اس کے کہ یہاں سے آنے کے آپ یہاں سے آنے۔ یہ ایزی ہے، یہ والا ٹھیک ہے۔ ہاں، جزاک آپ کو میں نے اس میں 3 طریقے بتا دیے، چھوٹے قلم کا، اوپر سے نیچے، پھر نیچے سے اوپر، یہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ مس معصومہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کام ایسے پھیل گیا، تو با کی طرح لکھیں۔ یہ نام کا حصہ پورے قلم سے بنے گا، موٹا۔ یہ آپ لوگوں کی غلطیاں تھیں جن کو آپ نے سدھارنا ہے۔ راجیب آپ کا یہ با وغیرہ بہت پتلا ہو جاتا ہے، چشمی ہاں، آپ ہی نوک سے لکھیں یا پھر دوسرے قلم سے لکھیں۔ السلام علیکم سر، شہناز بات کر رہی ہوں۔ اچھا، آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں جیم کی تختی۔ جیم کی تختی میں 2 ہی باتیں ہیں، جیم کے بعد باقی تمام حروف اسی طرح سے جوڑیں گے جس طرح با کی تختی میں آپ نے جوڑے ہیں، بس جیم کی ابتدائی شکل چینج ہوگی، اور کل میں اس کی ایک مختصر سی جھلک آپ کو دکھائی تھی۔ جیم کے بعد جب اوپر جانے والے حروف آئیں گے تو یہ جس طرح آپ با بناتے ہیں نا، یہ با والا اسٹروک بن جائے گا، یہ با کی طرح لاتے ہیں، اب با تو یوں چلا جاتا ہے، یہ تھوڑا سا سیدھا آئے گا، اور پھر یہ 5 نقطوں کا ٹوٹلی ہم بنائیں گے، 1 2 3 4 5 نقطوں کا بنائیں گے، اور 4 نقطوں کا اوپر یہ آ جائے گا، یہ حصہ۔ اب اس کے بعد ہم نے اوپر جانا ہے، جیسے الف بنانا ہے تو اوپر چلے جانا ہے۔ اس میں یہ دیکھیں با کی طرح یہ دونوں نوکیں
ये वाली नोक और ये वाली नोक दोनों नजर आ रहे हैं, वहशी और उनसी दोनों नोकें नजर आ रही है। जीम के बाद जब ऊपर जाने वाले हरूफ या जीम के साथ साथ लाइन पे चलने वाले हरूफ आते हैं तो जीम की ये पहली शक्ल बनती है। ये मैं लिख देता हूँ, जीम के बाद ऊपर और साथ साथ सतर पर चलने वाले हरूफ में जीम की शक्ल। और जीम के बाद जब कोई हर्फ नीचे आ जाए, जीम की वही शक्ल बनती है जो इंडिविजुअली जीम की शक्ल आपने बनाई थी, यानी सिर्फ ये वाली नोक नजर आए, जैसे जीम मीम या जीम जीम या जीम रॉ। तो ये दूसरी शक्ल जीम के बाद नीचे जाने वाले हरूफ में जीम की शक्ल। बस ये दो चीजें हैं, इसके अलावा जीम की कोई तीसरी शक्ल नहीं। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो कॉम्पोजिशन में होगा, तख्ती में हम वो नहीं करते, कॉम्पोजिशन में होगा। यानी जीम के बाद वाले हर्फ कोई जोड़ना है, जीम के बाद कोई हर्फ, तो उसको दायरे के साथ कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो आगे की बात है, लेकिन अभी समझा दी तो आप मुताले में आपको आसानी हो जाए। जो चीज़ें मैं यहाँ ज़रूरी समझता हूँ वो बताऊँगा, जो आगे की हैं वो अभी आप पर इजाफी बोझ होंगी। कुछ लोग समझ लेते हैं और कुछ लोगों के लिए वो ज़रा आगे की बात है, इसीलिए कदर इस्तिताअत ही ज़रूरी समझता हूँ। जी मलिक जान, अब इसमें आप सारे पैटर्न बना सकते हैं जो आपको सिखाएं। अब आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी शक्ल मैंने इस्तेमाल की। यहाँ पहली शक्ल है मिस माहिरा, यहाँ कौन सी शक्ल? सब जगह पहली शक्ल इस्तेमाल हो रही है, दोनों नौकरियां नजर आ रही हैं। ये भी है, बा की तरह की शक्ल जहाँ बने तो आप झट से कहते हैं कि ये पहली शक्ल है जीम के बाद ऊपर उठने वाले हरूफ या साथ साथ चलने वाले हरूफ। क्योंकि देखें ये पूरा ऊपर उठ रहा है, थोड़ी देर के लिए ऊपर उठ रहा है, ये भी थोड़ी देर के लिए ऊपर उठ रहा है, तो ये सारे जीम के बाद ऊपर जाने वाले हरूफ। अब बारी आती है जीम जीम की। जीम जीम के बहुत सारे तरीके हैं, इस तरह बा जीम में आपने पढ़े, इसको आधी नोक से करके ये आप कर दें। अब देखिए जिम के बाद ये नीचे गया है तो ये स्ट्रोक बना है। लेकिन अगर जिम के बाद जिम ही बनाना है, लेकिन ये भी बना सकते हैं, क्यों? नहीं, ये क्यों बनाया, पहली शक्ल क्यों बनाई? कौन बताएगा ये पहली शक्ल क्यों बनाई हमने यहाँ पे?
سر کیونکہ یہ وہ نیچے جانے والے حروف کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں اور بیلنس بھی اسی طرح بن رہا ہے اس کا. یہ تو دونوں جیم کی جو آگے والی شکلیں بالکل سملر ہو گئی ہے، جیسے ہم الف اور الف کو ملاتے ہیں یا لام یہ الف. دیکھیں یہ تھوڑی دیر کے لیے اوپر جا رہی ہے. یہ جیم کے بعد اوپر جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ شکل بن. ٹھیک. ہوں. ادروائز یہ صرف اوپر جانے والا جیم ہے. ہاں یہ اوپر جانے والا ہے، یہ نیچے جا رہا ہے ڈائریکٹ، تو اس پہ یہ والی شکل. اچھا جیم کو ہم الگ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے یہ توڑ کے لکھیں، یہ جیم ہے، اس کے ساتھ جیم ملانا ہو یوں، اس کے ساتھ ٹچ کر دیں گے الگ سے، جس طرح با جیم آپ کو سکھایا تھا اس طرح جیم جیم بھی الگ کر کے لکھا جا سکتا ہے. جیسے ہم لکھتے ہیں لفظ حج. یہ حج کا یہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور یہ طواف ہو رہا ہے. اور سر اگر ہم لکھتے ہیں حجامہ یعنی ہے جیم اور الف، تو یہ پہلے والا جو آپ نے لکھا ہے وہ والی شکل آئے گی. ہم لکھتے ہیں حجامہ، تو حجامہ کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں، تین طریقے. ایک یہ ہے کہ آپ اس کو یہ کر کے لکھیں، اس میں ایک نوک نظر آ رہی ہے، ایک آپ اس کو یہ کریں، دو نوکیں نظر آ رہی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو توڑ کے لکھیں. اچھا سر ایک اور میرا سوال ہے، جیسے ہم الف لام اور الف لکھتے ہیں تو اسپیسیفائی ہو جاتا ہے، اگر کوئی عربک ایسا ورڈ ہے جس میں دو دفعہ الف آ رہا ہے اکٹھے، تو پھر ہم اس کو کیسے لکھیں گے؟ جیسے فمنزلزی زال الف الف لام اور لام زے چھوٹی ہے، اس طرح بنتا ہے فمنزلزی. ہم یہ لکھیں گے الگ الگ لکھیں گے، اور الذی الگ. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ والا جو الف ہے یہ اس کنیکشن الذی کے ساتھ، اور یہ والا جو الف ہے اس کا کنیکشن زال کے ساتھ ہے، تو یہ اس کے قریب ہونا چاہیے اور یہ اس کے قریب ہونا چاہیے. ٹھیک. تھینک یو سر. اب اس کے بعد جیم دال میں بھی دیکھیں، پہلی قسم کیونکہ دال جیم کے بعد اوپر اٹھتا ہے. اب دیکھیں را نیچے گر رہا ہے، اوپر نہیں اٹھ رہا، نیچے گر رہا ہے، تو یہ ایک نوک دوسری قسم ہے. پہلی قسم یہاں پہلی اور دوسری، اس کو دیکھیے. درمیانی شکل جو آپ نے پوچھی ہے شاہزیب، تو درمیانی شکل یہ درمیانی ہی درمیانی ہے. پھر آپ اس کو یوں کر کے بیچ والی آخری بھی بنا سکتے ہیں، تو میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ پتلا کر دیا سین کے لیے، اور
سین کو پھر یہاں پر جوڑ. پریشان ہو گئے تھے کہ میں نے کیا بنایا، تو یہ مشین بنا. اچھا، یہ جیم کی تختی بھی ہے، ہا کی تختی بھی ہے، اور خا کی تختی بھی ہے، تینوں ہے. نقطوں کا فرق. اس کو میں دوبارہ بنا. چھوٹا بن گیا تھا. نہیں، جیم اور شین میں شوشہ نہیں آئے گا، پھر وہ 3 حرفی لفظ بن جائے. اگر جیم کے بعد ہم شین کے لیے ایک شوشہ بناتے ہیں، تو یہ جش نہیں بلکہ یہ حبس بن جائے گا، جیش بن جائے گا. جش جش. یہ شوشے کی زیادتی ہے، 3 حرفی لفظ بن جائے بغیر سین کے، بغیر شوشے کے ہوتا. پانچ نقطوں کا آپ یہاں تک بنایا آپ نے، اس کے بعد طا کے لیے، صاد کے لیے جگہ چھوڑ. عین کو دیکھیے گا، بڑا بنا رہے ہیں آپ لوگ اس کو. یہ بہت پتلا بن رہا تھا شاہ زیب، آپ سے اس کو دیکھ لیجیے گا. یہ بھی کافی.
ہمارا آپ یہ بالکل 90 پہ سیدھا لے جاتی ہے، لام اس طرف جائے. لیکن زیادہ تر دوسری قسم استعمال ہوگی، سوری پہلی قسم استعمال ہوگی. پہلی دونوں والی پہلی 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 سب اوپر جانے والے یا لائن پہ چلنے والے حروف استعمال ہوگی. یہاں پر دیکھیں نیچے جانے والا حرف آ گیا جیم اور میم، دوسری قسم استعمال. جیم نون، جیم نون با کی طرح بھی بن سکتا ہے. ہاں ہاں دو چشمی ہاں نیچے اترے گا تو پھر پہلی دوسری قسم بنائیں گے. تو آدھی نوک سے جیم ہاں. اسی طرح دوسرا والا دو چشمی ہاں بنائے تب بھی. جیم کے بعد بڑی چھوٹی یا بھی نیچے آتی ہے. اور جن کی تختی میں بڑی یا نہیں آتی. چھوٹی یا ہی آتی. جیم لام الف لکھیں گے، اس میں وہی لام الف کے 3 طریقے استعمال ہوں گے.
یہ آج کی ہماری تفتی تھی جیم کی، اور امید کرتا ہوں آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. آج ہمارے یہ پہلے سیشن میں ہی کام مکمل ہو گیا ہے. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیے، ورنہ ہمیں دوسرے سیشن کی آج ضرورت نہیں ہے، کلاس مختصر کر لیتے ہیں. تو اس کی بھرپور مشق کریں، باقی تختی کی، جیم کی تختی کی مفردات بھی مکمل کریں اگلے منگل تک. کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. تو یہ جیم ہاں جو نیچے کی طرف آ رہا ہے، اس میں یہ جیم کتنے نقطے کا ہے؟ 5 نقطوں کا ہی ہوگا. 5 نقطوں کا ہوگا، تو یہ بڑا ہو جائے گا بہت. جیم کا یہ حصہ 5 نقطوں کا، یہ سب 4 نقطوں کا ہی ہوگا. کسی بھی حرف کے ساتھ جیم آ جائے. چلیے اس کے برابر والا بھی جو ہے یہ سب 5 نقطوں کے ہیں. جی یہ 5 نقطوں کے، جیم 5